वाक़यात की जो तरतीब मैंने सिलसिला नंबर 23 में बयान की है, अब सिलसिला नंबर 24 में मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ। पिछली किस्त में मैंने बताया कि हम लाहौर आ गए थे इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र होकर, और मैंने रिहाइश अपना चचा जान जो मेरे ससुर भी थे उनके घर में इख्तियार की। ये घर पुरानी और नई अनारकली के संगम पर वाक़ था। नई और पुरानी अनारकली का जो चौक बन रहा है, इसके एक तरफ टोलिंटन मार्केट थी तो दूसरी तरफ जो है अल्फ्रेड बिल्डिंग थी। हम उस अल्फ्रेड बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहते थे। उसकी थी ही 3 मंजिलें जो मौजूदा इमारतों के 10 मंजिलों के बराबर थी। नीचे माल रोड पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद थी। उस पर रात गए तक 2-2:30 बजे तक ट्रैफिक रवां दवां रहती, और यानी ज़िंदगी बड़ी बासहूलत गुजरने लग गई, क्योंकि पुरानी अनारकली जो है वो नई दिल्ली के मटिया महल बाज़ार की तरह था, और नई अनारकली जो है वो इंडिया के चांदनी चौक की तरह है। यानी बहुत ही खूबसूरत बाज़ार नई अनारकली, जो लाहौर का सबसे मशहूर बाज़ार था उस वक्त भी और आज भी। तो पुरानी अनारकली भी इसी तरह बड़ी बारौनक जगह थी, और मेरा दफ्तर भी यहाँ से बहुत करीब था। हम इस घर में बड़ी बासहूलत ज़िंदगी गुजारते रहे, क्योंकि मेरी ससुराल थी, मेरे चचा चची, मेरे सालियाँ, मेरी बहनें, और फिर उनको भी खिलौने मिल गए आसिम और मुनज़्ज़ा की शक्ल में। तो इस घर में हम 1983 तक रहे, यानी तकरीबन 5 साल। 1981 में जो मेरे फादर इन लॉ थे वो हाई कोर्ट लाहौर में वकालत करते थे, तो उनकी ज़्यादातर क्लाइंटेज मुल्तान से थी। तो 1981 में मुल्तान में हाई कोर्ट बन गई। चूँकि उनकी सारी क्लाइंटेज फिर मुल्तान में रिहाइश पजीर थी, तो वो भी ये घर छोड़कर तो मुल्तान चले गए। फिर उसके बाद हम इस घर में अकेले रहे। 1981 में मेरी बेटी मदिया कौसर यहीं इसी घर में पैदा हुई। इस दौरान हमने लाहौर की अवान टाउन में, जो कि इस घर से या अनारकली से तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर था, वो घर हमने बनाया। उस वक्त वहाँ खेत हुआ करते थे, और आज वो जगह लाहौर की सेंट्रल प्लेस है। यानी वो घर हमने बनाया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बनता रहा, और 1983 में वो मुकम्मल हो चुका था। फिर अभी भी वो हमने घर खाली रहने दिया, हमने उसको ना किराए पर दिया ना हम वहाँ गए, क्योंकि हमें यहाँ रहने में ज़्यादा सहूलत थी। एक तो मेरा दफ्तर करीब था, फिर मेरी इस दौरान जो पोस्टिंग थी वो ज़्यादातर इरिगेशन डिपार्टमेंट में रही, और CNW कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में रही। और ये दोनों महकमे जो हैं ये पुरानी अनारकली में वाक़ थे। तो मेरे घर से ये तकरीबन 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का रास्ता था। तो वो, और मेरा जो कमरा था इरिगेशन डिपार्टमेंट में से, वहाँ से हमारे फ्लैट का जंगला साफ नज़र आता। तो मेरे बच्चे या मेरी बीवी मुझे फ़ोन करते कि जी हम जंगले पर खड़े हैं, यानी वो जो आगे जंगला सा बड़ा सा बना हुआ था। तो फिर हम बाकायदा अपने दफ्तर में से बैठकर मैं उन्हें देखा करता था दफ्तर की खिड़की से। मेरी कुर्सी भी खिड़की के पास हुआ करती थी, यानी मैं कुर्सी पर बैठे बैठे अपने बच्चों को घर में देखता रहता था। तो ये भी एक बड़ा ख़ूबसूरत दौर था कि हमारा दफ्तर का दफ्तर, घर का घर।
اور میں اس بلڈنگ میں تقریباً یعنی اس جو دفتر کی بلڈنگ تھی اس میں 7-8 سال وہیں تعینات رہا، لیکن 83 میں ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ اس کی مالکہ بیگم سلمہ تصدق حسین جو الفریڈ بلڈنگ کی طرح لاہور کی اور بہت سی شاندار بلڈنگوں کی مالکہ تھی، یہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، سیاسی خاندان سے۔ تو جب انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تو یہاں آ کر انہوں نے کلیم میں، چونکہ یہ بڑے بارسوخ لوگ تھے، انہوں نے لاہور کی بہت ہی شاندار بلڈنگیں اور زمینیں الاٹ کرائیں کوڑیوں کے بھاؤ۔ تو اس کا ایک بیٹا نسیم حسن شاہ بعد میں پاکستان کا چیف جسٹس بن کر ریٹائر ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس تھا، اور اس نے بطور چیف جسٹس بہت ہی برے فیصلے پاکستان میں، وہ ایک متعصب اور پالٹی باز جج تھا، چھوٹا سا قد تھا، بمشکل 4.5 فٹ کا، لیکن وہ نواز لیگ کا یعنی وہ مقرر کردہ جج تھا، تو وہ ان کا بھتہ دار بھی تھا، وہ ان سے مطلب ہے پیسے بھی لیتا تھا اور ہر طرح کی۔ تو اس نے یعنی ہماری سیاست میں بڑے بڑے برے فیصلے بھی کیے ہیں جسٹس نسیم حسن شاہ نے۔ شاہ تو پتہ نہیں وہ تھے یا نہیں تھے، سید تو تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ کہلاتا اپنے آپ کو جسٹس نسیم حسن شاہ تھا۔ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی رہا، نواز شریف نے سپریم کورٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد اس کو چیئرمین بنا دیا تھا، اس کی وفاداریوں اور اپنی حق میں دیے گئے فیصلوں کے صلے میں اسے چیئرمین کرکٹ بورڈ بنا دیا تھا۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی کہ ہم یہ گھر خالی کر دیں، اور چونکہ ہم اس وقت اس کا کرایہ دیتے تھے 200 روپیہ ماہانہ، جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا، تو وہ اس کو بڑے کرایہ پر چڑھانا چاہتے تھے۔ چونکہ میرے فادر ان لا بہت پرانے کرایہ دار تھے، 30-35 سالوں سے وہ اس مکان میں رہ رہے تھے، اس وجہ سے اس کا کرایہ کم تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ہم خالی کریں تو اس کو 1000 روپے کرایہ پر دیں، اور وہ انہوں نے کیا بعد میں۔ خیر 1983 میں پھر ہم اپنے 1983 میں نہیں، 1983 میں تو مکان مکمل ہو گیا تھا، ہم 10 اپریل 1986 کو اپنے نئے گھر اوان ٹاؤن میں منتقل ہوئے تھے، جب ارشد کی اطہر بھائی، میرے چھوٹے اطہر بھائی کی شادی کی ہم نے ملتان میں، تو جب وہ ملتان سے ہم اس کی شادی کر کے آئے تو پھر ہم اس نئے گھر میں منتقل ہوئے۔ گویا یہاں ہم 1978 سے 1986 تک اسی گھر میں مقیم رہے، الفریڈ بلڈنگ، مال روڈ، جو لاہور کی سب سے خوبصورت سڑک ہے اور آج بھی خوبصورت ترین سڑکوں میں وہ لاہور میں شمار ہوتی ہے، اور مال روڈ ہے یعنی لاہور کی۔ تو ہم 1986 تک اس گھر میں مقیم رہے، اور ہم 10 اپریل کو ارتھر کی شادی ہوئی، وہاں سے جب ہم واپس آئے 12-13 اپریل ہوگی، تو ہم 12-13 اپریل کو غالباً اس گھر میں شفٹ ہوئے، اپنا اوان ٹاؤن والے گھر میں، اور بعد میں ہم نے وہاں بہت پیاری زندگی گزاری اوان ٹاؤن والے گھر میں۔ آج کل وہ گھر ہم نے کرائے پر دے دیا ہے اور ہم ملتان میں قیام پذیر ہیں، اور یہ اس کے بعد پھر میں لاہور میں نوکری کرتا رہا۔ 1 جون 1978 کو میں سیکشن افسر بنا تھا۔ اس کے بعد مختلف محکموں میں، جن میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ، اور SNGAD ڈپارٹمنٹ، SNGAD
اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، مختلف محکموں میں 3 سال، ہوم ڈپارٹمنٹ 3 سال میری پوسٹنگ رہی. تو میں مختلف محکموں میں کام کرتا رہا. کچھ عرصہ میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر بلیولنٹ فنڈ بھی رہا، جو کہ الفلاح بلڈنگ لاہور کا انچارج تھا. آج بھی الفلاح بلڈنگ لاہور کی مشہور بلڈنگوں میں شمار ہوتی ہے، تو میں اس کا انچارج بھی کچھ عرصہ رہا. وہ سرکاری بلڈنگ ہے. تو یہ تقریباً 8 سال بعد میری پروموشن ہوئی اور میں انڈر سیکٹری بنا. پھر اس کے 6 سال بعد میں ڈپٹی سیکٹری بن گیا. اس کے بعد یعنی 1992 میں ڈپٹی سیکٹری بنا، اور 2001 میں میری پروموشن ہوئی ایز ایڈیشنل سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ. اور اس کے بعد 2005 میں میری 20ویں اسکیل میں پروموشن ہوئی، اور میں ممبر چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم تعینات ہوا. اور 2008 میں میں لاہور سے ٹرانسفر ہو کر ملتان آ گیا. یہاں ڈائریکٹر جنرل ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی لگا، اور یہیں سے پھر 17 اپریل 2011 میں نے ریٹائرمنٹ میری ہو گئی 60 سال کی عمر میں، سپر انویشن ریٹائرمنٹ. اور تب سے ہم ملتان میں ہی مقیم ہیں، 2011 سے لے کر اب 2020 ہے. تو یہ میری زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ تھا.